बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज के इस खुसूसी लाइव व्लॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज जो मैं आपको सामने जो बातचीत करने वाला हूं, उसके नतीजे में मेरी जान को दरपेश खतरात जो हैं वो मजीद जो है, मुझे पता है, मैं जानता हूं कि वो मजीद बढ़ जाएंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर जिन लोगों के नाम हैं, अगर मेरे साथ कुछ होता है तो वही लोग जिम्मेदार होंगे। मेरे साथ कुछ भी होगा, खुदा ना खास्ता, उस चीज के। ये मैं चीज जो है, ये पहले से शुरू से वाज़ेह कर देना चाहता हूँ आप लोगों को। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं आपको कोई तोशा खाना केस के ऊपर कोई डिटेल्स नहीं बताऊंगा। जिस तरह इस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा शोर मचाया जा रहा है। इस वक्त एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग मीडिया सेल की तरफ से इमरान खान के खिलाफ। मरियम नवाज साहिबा ने रसीदें मांगी इमरान खान साहब से। उन्होंने कहा ज्यादा बातें मत करो, रसीदें दो। तो उन रसीदों का जो है वो तो रसीदें मरियम नवाज साहिबा को मैंने जवाब भी दिया ट्विटर के ऊपर, और आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अरशद शरीफ का जो जवाब है वो रसीदें मरियम साहिबा, वो तो अरशद शरीफ शहीद जो है वो दिखा गए हैं इमरान खान साहब की सारी। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी रसीदें कहाँ पे हैं? उस कवानीन के मुताबिक आर्मी चीफ साहब ने भी रसीदें देनी थी, वो रसीदें कहाँ पे हैं? उन कवानीन के मुताबिक जो है वो बाकी सर्विसेज चीफ ने, आप लोगों ने, आप खास तौर पे आपके वालिद साहब की रसीदें, आपके चचा की रसीदें, 3 दफा वजीर आजम रहे हैं, वो रसीदें कहाँ पे हैं? वो रसीदें तो पेश करें ना। इमरान खान की रसीदें तो अरशद शरीफ ने जो है वो अपने आखिरी जिंदगी के लाइव व्लॉग के, अपने व्लॉग के अंदर जो है वो आप लोगों को दे दी थी, और उसका लिंक जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है जनाब मन। ये आप देख लें। अभी एक हामिद मीर साहब भी एक इंटरनेशनल क्रिमिनल को लेके, जो पूरी दुनिया में मफरूर एक शख्स है, उमर फारूक जहूर, उसको लेके, और उसका क्या ताल्लुक है इस वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे। रजीम चेंज ऑपरेशन और अरशद शरीफ के कत्ल के साथ और नवाज शरीफ साहब के साथ उसका क्या ताल्लुक है। तो वो इस बंदे को लेके एक जियो ग्रुप जो है वो शाहजेब खानजादा और हामिद मीर और बाकी जो लोग हैं, उन लोगों को आपने आगे लगा के शाबाश वो एक नैरेटिव बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं। तो रसीदें इमरान खान साहब ने प्रेजेंट तो की हैं, अरशद शरीफ साहब ने वो आपको दिखा भी दी हैं। सवाल ये उठता है कि आप लोगों की अपनी रसीदें कहाँ पे हैं? आज दिन तक तो कानून था ही सिर्फ 10% का। इमरान खान साहब ने, अरशद शरीफ साहब बताते हैं कि कानून भी जो बनाया वो बेहतर तरीके से भी ना सिर्फ बनाया, बल्कि उस कानून के दायरे अख्तियार के अंदर सबको लेके आगे। और अरशद शरीफ साहब ने सवाल उठाया था कि नेशनल असेंबली से में कोई भी मेंबर नेशनल असेंबली या सेनेट का ये सवाल उठाए कैबिनेट डिवीजन से कि ये जो बाकी तोशा खाना की जो तफसीलात हैं बाकी सरकारी एहलकारों, अफसरान की और ओहदेदारान की, जिसके अंदर पुराने वजीर वज़रा आजम शामिल हैं, पुराने सदर शामिल हैं, सर्विसेज चीफ शामिल हैं, उसकी तफसीलात तो फराहम की जाए, लेकिन वो तफसीलात फराहम नहीं की गई आज दिन तक। तो ये बात जो है ये इंतहाई गौर तलब है, और इस आप लोगों का जो प्रोपेगेंडा है, इंतहाई मज़ाक़ खेज प्रोपेगेंडा चल रहा है। लेकिन आज इस प्रोपेगेंडा से भी ऊपर चल के मुझे बहुत परेशान कुन बातें पता चली। मुझे ये बातें पता चली कि अब जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ अजीज़ान मन, उस चीज का जो मैं बात कर रहा हूँ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर बेस्ड है। एविडेंस तमाम की तमाम इस वीडियो की जो है लिंक, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर उस एविडेंस के लिंक मैंने आपको शेयर कर दिए हैं। तमाम के तमाम लिंक्स जो हैं एविडेंस के वो शेयर कर दिए गए हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है जी। अब देखिए, बात ये है अजीज़ान मन के, जो जो भी बातचीत मैं आगे जाके करूंगा वो आपके सामने जो है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, और जो मुझे बातचीत बताई गई है वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। उसका मकसद जो है वो ये है कि आप लोग जो हैं वो इन चीजों को मजीद इनकी तहकीक करें और इन चीजों को सामने लेके आए। अरशद शरीफ ने इसी चीज की, मेरी मालूमात के मुताबिक मेरी जाती राय ये है कि अरशद शरीफ इन्हीं चीजों के ऊपर तहकीकात कर रहे थे और इन्हीं चीजों को अवाम के सामने लेके आ रहे थे, जिसकी वजह से अरशद शरीफ को जो है अपनी जान का नजराना पेश करना पड़ा। ये बात जो है वो अरशद शरीफ को जो असैसिनेशन हुई वो इन्हीं मामलात को सामने लेके आने के ऊपर, इनके ऊपर तहकीकात करने के ऊपर उनको अपनी जान का नजराना पेश करना पड़ा, उनको शहीद कर दिया गया। जो बातें आज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जो जराए दावा करते हैं
یہ کہانی جو ہے یہ شروع ہوتی ہے عجب کرپشن کی غضب کہانی، زیادہ پرانی نہیں ہے، یہ 2021 میں شروع ہوتی ہے، جب آپ کو پتا ہے کہ کووڈ کا، کرونا کا ایک بحران، بہت بڑا بحران جو ہے دنیا کے اندر وہ آتا ہے۔ اس کووڈ بحران کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر اس وقت پیسے بھی نہیں تھے، لیکن پاکستان میں اس کووڈ بحران کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو جنرل افضل صاحب چلاتے تھے، جن کے اوپر 21 ارب روپے کے غبن کے چارجز آج دن تک موجود ہیں FWO کے اندر، اور جن کو دبئی کے اندر مبینہ طور پر عمر فاروق ظہور انٹرٹین بھی کرتا رہا ہے، ان لوگوں کے ذمہ پڑا۔ اور نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی جو NCOC کے نام سے بنائی گئی، وہ اس کے اندر ایک اہم کردار ہے اس کا۔ اور اس کے بعد اہم ترین کردار یہاں پہ جو پیسوں کا آتا ہے، سپٹنک ویکسین کا آتا ہے، اور سپٹنک ویکسین سے متعلق جس میں عمر فاروق ظہور نے دبئی کے شیخ سے مل کے جو یہ سپٹنک ویکسین پاکستان میں بیچی، اور پاکستان میں بیچی NDMA کے ذریعے، اس ساری صورتحال، اور وہ $10 کی ویکسین جو ہے وہ 100% پروفٹ پہ $20 پہ بیچی گئی، اور پاکستان میں جب پرائیویٹ طریقے سے اس کو $80 تک بھی بیچا گیا، اندازہ کریں $10 کی ویکسین $80 تک بھی بیچی گئی، تو لوگوں نے جو ہے وہ ملینز اور بلینز آف ڈالر اس کے اوپر کمائے ہیں۔ یہ اتنی بڑی عجب کرپشن کی غضب کہانی ہے جس کا مرکزی کردار عمر فاروق ظہور ہے، جس کے آپ کو میں ایویڈنس رکھوں گا، سرکمسٹینشل ایویڈنس، جو کہ اس چیز کا اشارہ کرتے ہیں کہ اس بندے کے تعلقات جو ہیں وہ مبینہ طور پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی گہرے تعلقات ہیں، لیکن یہ بندہ فرنٹ مین کا کردار ادا کرتا ہے۔ نواز شریف صاحب کا مبینہ طور کے اوپر یہ ذرائع کا دعویٰ ہے، الزام لگاتے ہیں، اس کے الزام کی کیا وجہ ہے میں اس کی تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ سرکمسٹینشل ایویڈنس کیا ہے جن کی بیس کے اوپر وہ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس چیز کے اوپر تحقیقات مطلوب ہیں، کیونکہ ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ عمر فاروق ظہور کو استعمال کر کے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو قابو کیا گیا، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ باسز کو یہ جو کووڈ ویکسین کے ذریعے جو پیسے کمائے ان لوگوں نے، اس میں انویسٹمنٹ کر کے یا کک بیک کے ذریعے بے تحاشا 200 سے 300 ملین ڈالر، ایک کو لوگ کہتے ہیں کچھ بلین ڈالر کہتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ وہ انہوں نے کمائے۔ اور پھر عمر فاروق ظہور کیونکہ انہی افسران کو انٹرٹین بھی کر رہا تھا، اور یہ ان کے اندر گھس گیا اسٹیبلشمنٹ کے باسز کے اندر، اور ٹاپ باس بھی اس کے اندر شامل ہیں، تو یہ اصل میں فرنٹ مین تھا۔ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا فرنٹ مین تھا، اس نے جو کرپشن کے جو ثبوت مہیا کیے نواز شریف صاحب کو، ان ثبوتوں کو استعمال کر کے نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی باتوں کے اندر اگریسو پن ایک آیا، اس کے علاوہ کچھ ویڈیوز بھی بنائی گئیں، اور ان سارے ثبوتوں کو لے کے اس کے بعد نواز شریف صاحب نے ان ثبوتوں کو استعمال کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ باسز سے نہ صرف رجیم چینج کروایا، بلکہ ان کے بعد ان کی خواہش کے اوپر تمام وہ کام کیے گئے جو عقل کے اندر سمجھ نہیں آتے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتے کہ یار کیوں کر اسٹیبلشمنٹ یہ کام کرے گی۔ چلتے پھرتے پاکستان کی جو معیشت ہے، ایک ابھرتی ہوئی معیشت کو، 6% ترقی کرتی ہوئی معیشت کو رجیم چینج کے ذریعے تباہ کرے گی، جو اس وقت بینک کرپٹ ہونے والی ہے۔ سپٹنک ویکسین کے اوپر جو سٹوری کی، اس کا لنک سب سے پہلے آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا، جو کہ دعویٰ یہ سٹوری کرتی ہے اور جو کہ ثبوت فراہم کرتی ہے کہ $10 کی رشیا میں یہ ویکسین بنی، اس کو $20 کا یہ عمر فاروق ظہور نے پاکستان میں، گھانا میں، مختلف جگہوں کے اوپر بیچا، پرائیویٹ کمپنیز کو مزید اس سے زیادہ بھی کے اوپر بھی بیچا، اور پاکستان میں وہ $80 کی یہ ویکسین بیچی۔ وہ آپ بیسک ریسرچ کریں، آپ کو CNN کی بھی سٹوریاں مل جائیں گی اس کے اوپر کہ $80 کی یہ جو ویکسین ہے یہ بکی، مطلب کہ ادھر $10 ایک ویکسین کی بات ہو رہی ہے، 2 ڈوزز کی بات ہو رہی ہے، اور کدھر $80 2 ڈوزز کی بات ہو رہی ہے، مطلب 100% بھی نہیں، 200% بھی نہیں، مطلب 700 سے 800% پروفٹ اوپر دیا گیا۔ اور یہ عمر فاروق ظہور اس تمام کے تمام معاملے میں انوالو ہے۔ عمران لالیکا صاحب نے یہ کویسچن کیا UAE ایمبیسی سے، کیونکہ اس کے تعلقات UAE ایمبیسی سے ہیں، یہ ناروے کی پولیس کو مطلوب ہے، انٹرپول ناروے کو مطلوب ہے، لیکن UAE جو ہے وہ اس کو سرنڈر نہیں کرتا، کیونکہ اس کے وہاں پہ جو رائل فیملی ہے، اس کا سیکنڈ کزن جو ہے وہ اس کا بزنس پارٹنر ہے، یا یہ اس کا فرنٹ مین ہے،
کہنے کو UAE اس کو سرنڈر نہیں کرتا، لیکن صرف UAE سرنڈر اس کو نہیں کرتا، آگے آپ کو سمجھ آئے گی کہ پاکستان میں بھی اس کے آنے جانے کے اوپر جو ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اوپر ڈالنے کی FIA درخواست دیتی ہے، لیکن FIA کی درخواست کو لاہور ہائی کورٹ اٹھا کے باہر پھینک دیتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے اسپٹنک ویکسین کے اگر آپ آرٹیکل پہ جائیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ پیسہ اتنا زیادہ کس طرح لگا، اور پاکستان کے اندر یہ ویکسین جو ہے اس کے ہیڈ کنوینر جو ویکسین خریدنے کے تھے، جو NCOC نے جو کمیٹی بنائی ویکسین خریدنے کی، اس کے جو ہیڈ کنوینر تھے ویکسین کا انتظام کرنے کے، وہ جنرل حمود الزمان صاحب تھے، جو جنرل قمر باجوہ کے سمبی ہیں اور اس وقت موجودہ سیکرٹری ڈیفنس ہیں جی۔ ان لوگوں کے اور انہی کے ذریعے یہ پروکیورمنٹ کی گئی اس ویکسین کی، جو ہے اسپٹنک ویکسین کی، یہ خریدا گیا۔ $140 ملین سب سے پہلے قرضہ لے کے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے پرووائڈ کیا گیا ان کو، اور وہ ظاہری بات ہے ڈبل پیسوں کے اوپر۔ اس کے بعد پرائیویٹ کمپنی جو ہے آپ کو نظر آئیں گی کراچی کی، ان سے لیا گیا، یہ تمام کا تمام سودا کیا گیا۔ اس کے اندر کس قسم کی کک بیکس انوالو ہیں، کس طرح کے کمیشنز انوالو ہیں، اس کے اوپر تحقیقات ارشد شریف صاحب کر رہے تھے، جن کی وجہ سے میری ذاتی رائے کے مطابق ان کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا علم تھا۔ عمران خان صاحب نے شہزاد اکبر صاحب کے ذریعے عمر فاروق ظہور کے اوپر مقدمہ کیا، اور ایک بات جو انتہائی اہم ہے اس کے اندر دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو الزام لگایا جا رہا ہے اس وقت، یہ سرکمسٹینشل ایویڈنس کی بیس کے اوپر، اور میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ اس چیز کی تحقیقات کریں کہ یہ جو عمر فاروق ظہور ہے، اس نے پاکستان کے اندر یہ کھلے عام اور جا رہا تھا، حالانکہ پاکستان میں یہ مطلوب تھا، انٹرنیشنل انٹرپول کو یہ مطلوب تھا، اس کے اوپر انٹرنیشنل منی لانڈرنگ کی کرپشن کے چارجز بھی تھے، عمران خان کی حکومت ان کے خلاف کارروائی بھی کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود DG FIA بشیر میمن صاحب جو ہے وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے اس بندے کو، اور بشیر میمن صاحب جو ہے وہ نون لیگ کی پرو پوزیشن لیتے ہیں، لنک جو ہے، اور بشیر میمن جو ہے ان کی انویسٹیگیشن بھی ہوئی، عمر فاروق ظہور کو مدد فراہم کرنے میں، لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے انٹرنیشنل سٹوری کا، وہ آپ دیکھ لیجئے، ان سے سوالات پوچھے گئے کہ وہ آپ اس کو کیوں کر رہے ہیں۔ بعد میں عمر فاروق ظہور نے جا کے کہا جی کہ عمران خان سے میرے ذاتی دشمنی تھی، وہ بشرا بی بی کی تصویر کے پیچھے مجھے چاہتے تھے کہ میں کرپشن کے مقدمات نون لیگ کے خلاف بناؤں، اور مجھے باتھ روم کے اندر بند کر دیا گیا۔ یہ بات کی سٹوریاں آپ کو پتہ چلتی ہیں، لیکن رجیم چینج کے بعد یہ تمام تر تحقیقات بشیر میمن کے اس بیان کے اوپر بند کر دی جاتی ہیں۔ لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں don.com کی جو سٹوری ہے وہ میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ یہاں پہ ایک انتہائی اہم بات یہ بھی ہے کہ FIA نے عمران خان کے بشیر میمن کو نکالنے کے بعد عمران خان حکومت میں درخواست دیتی ہے ECL پہ اس بندے کا نام ڈالنے کے لیے، عمر فاروق ظہور کا، لیکن عمر فاروق ظہور جو ہے اس کو ڈپلومیٹک امیونٹی حاصل ہے، اور اس ڈپلومیٹک امیونٹی کی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ FIA کی درخواست کو ڈسٹ بن میں پھینک دیتی ہے، باہر پھینک دیتی ہے، اور کہتی ہے نہیں، اپنی مرضی سے آئے گی اور جائے گی۔ لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ ڈپلومیٹک امیونٹی اس کو کیوں حاصل ہے؟ ڈپلومیٹک امیونٹی اس لیے اس کو حاصل ہے کہ ایمبیسڈر ایٹ لارج ہے لائبیریا کا۔ اب لائبیریا سے اس بندے کا کیا تعلق ہے اچانک، اور کیوں لوگ یہ کہتے ہیں کہ مبینہ طور پہ یہ نواز شریف کا فرنٹ مین ہے، جس نے اسٹیبلشمنٹ کو ویکسین بیچنے کے بہانے جو ہے وہ ظاہری بات ہے پیسے کی چمک دکھا کے ان کو قابو بھی کر لیا، ثبوت بھی ان کے خلاف اکٹھے کر لیے، اور انہی ثبوت کو استعمال کر کے پھر ڈکٹیٹ کیا اسٹیبلشمنٹ کے باسز کو نواز شریف صاحب نے۔ یہ الزام لگایا جاتا ہے، اس الزام کی تحقیقات کرنا بہت ضروری ہے۔ میں سوال اٹھاتا ہوں کہ اس الزام کی تحقیقات کیا کی گئی، اور اگر ارشد شریف صاحب میرے اطلاعات کے مطابق اس کے اوپر تحقیقات کر رہے تھے لیکن ان کو رستے سے ہی ہٹا دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ اس کو لائبیریا کا ایمبیسڈر ایٹ لارج ہونے کی وجہ سے عمر فاروق ظہور کو جو ہے وہ امیونٹی، ڈپلومیٹک امیونٹی کہتی ہے، اس کو حاصل ہے، اور اس کو جو ہے کھلی عام آنے اور جانے کی اجازت ہے۔ حالانکہ پاکستان سے یہ 2 دفعہ اپنی بچیاں کورٹ آرڈرز کے باوجود اغوا کر کے دبئی لے کے جا چکا ہے، اور اس کے خلاف یہاں پہ مقدمات بھی درج ہیں، لیکن اس کو کوئی بھی آج تک نہیں روک سکا۔ 2 درجن دفعہ تقریباً یہ بشیر میمن صاحب کے اوپر الزام آتا ہے کہ انہوں نے اس کو فیسیلیٹیٹ 2 درجن دفعہ، 2 درجن کم از کم دفعہ اس کو پاکستان میں آنے اور جانے میں فیسیلیٹیٹ کیا، اور اس کے خلاف جو عمران خان حکومت نے مقدمات بنائے ان کی تحقیقات صحیح طریقے سے نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے میں نے لنک ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے کہ ان کی بھی انکوائری کی گئی، لیکن عمران رجیم چینج کے بعد وہ انکوائری بھی ٹھپ ہو گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے اس کو لائبیریا کا جو ایمبیسڈر ایٹ لارج ہونے کی وجہ سے امیونٹی ہے، اس لیے اس کا ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں عمر فاروق ظہور کا نام نہیں ڈالا۔ تو پاناما پیپرز کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی لائبیریا کے اندر انویسٹمنٹس ہیں۔ جی
डॉन न्यूज की स्टोरी है, don.com की, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है कि नवाज शरीफ साहब की पानामा पेपर्स ने रिवील किया कि लाइबेरिया के अंदर बहुत बड़ी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं। अब ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है कि उमर फारूक जहूर लाइब्रेरिया का एम्बेसडर एट लार्ज है और नवाज शरीफ साहब की एम्बेसडर वहां पे जो है वो इन्वेस्टमेंट्स है। इसकी तहकीकात भी होना वो बहुत जरूरी है। इसको अगर आप बेसिकली ज्वाइन करें तो आपको बात समझ आ जाएगी कि बशीर मेमन जो है, जो नवाज शरीफ साहब का जो सपोर्ट ओपनली एक पॉलिटिकल स्टैंड लेते हैं बशीर मेमन, वो नवाज शरीफ साहब की पार्टी का लेते हैं। उसने उमर फारूक जहूर को फैसिलिटेट किया, इमरान खान ने इनके खिलाफ कार्रवाई की, उस कार्रवाई को भी नहीं चलने दिया गया। उसके बाद जो मरियम नवाज साहिबा हैं वो तशरीफ लाती हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, और 2021 में जब ये वैक्सीन खरीदी गई पाकिस्तान के अंदर और प्राइवेट इसको इजाजत दे दी गई, और इन तमाम मामलात का जो इनको हैंडल करने के जो चीफ कन्वीनर थे, वो मैंने आपको बताया है कि जनरल कमर जावेद बाजवा के समधी थे, जनरल मुज्जमान जो इस वक्त सेक्रेटरी डिफेंस हैं, और उसके अंदर इल्जाम जराए दावा करते हैं और इल्जाम लगाते हैं मुबैना तौर के ऊपर के 300 से 400 मिलियन डॉलर जो है वो दिए गए एस्टेब्लिशमेंट को, और उसके सबूत उमर फारूक जहूर ने इसलिए हासिल कर लिए कि बाद में भी जनरल अफजल हो गए या बाकी जो जनरल साहिबान हो गए, और उसमें जनरल बाजवा के बेटे का भी नाम आता है और इंडिया का भी लिंक निकाला जाता है। अमित शाह के जरिए वहां पे अदानी के साथ कोई डील हुई, ये भी कोई मुबैना तौर के ऊपर कहा जाता है। इसकी भी तहकीकात होना जरूरी है, जिसकी वजह से रजीम चेंज के बाद हिंदुस्तान ने अपनी टोन पाकिस्तान के बारे में बिल्कुल चेंज कर ली, और हिंदुस्तान का जो एग्रेसिव मीडिया जो अटैक करता था सुबह शाम पाकिस्तान को, और जो वहां पे मेजर गोबर आरिया जैसे जो सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट हैं जो अटैक करते थे पाकिस्तान को, उन्होंने टोन बदल के उल्टा जनरल बाजवा की तारीफें करना शुरू कर दी, और इमरान खान के खिलाफ हाँ अलबत्ता उन्होंने जो है बड़े जोर से भौंकना शुरू किया जब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च शुरू किया। अब ये आसिफ, मैं इसके बारे में आपको मजीद ये भी बताऊंगा कि दरमियान में ही आपको नजर आता है कि जो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई DGISI और DGISPR की, ये अब जो सोर्सेज करीब तरीन है जनाब नवाज शरीफ से, उन लोगों का ये संदेला साहब ने ये दावा किया कि ये नवाज शरीफ साहब की शर्त थी, और उस शर्त की वजह से ही जनाब परवेज संदेला साहब ने 27 अक्टूबर 2022 को जो DGISI और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके ऊपर वो ट्वीट करते हैं कि नवाज शरीफ की एक शर्त ये भी थी कि मीडिया पर आकर बताओ। आज नवाज शरीफ की इस शर्त पर भी अमल हो गया। मतलब बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने एस्टेब्लिशमेंट को इतने जोर से काबू किया हुआ है कि वो उनकी डिक्टेशन लेने के ऊपर मजबूर हैं, और मजबूरी की वजूहात क्या है, वो दावा ये किया जाता है कि मुबैना तौर पे नवाज शरीफ साहब ने जो उमर फारूक जहूर को फ्रंट पे रखा, और वो भी मुबैना तौर के ऊपर उनका फ्रंट मैन है, इस चीज की तहकीकात होना जरूरी है। लाइबेरिया वाला कनेक्शन, बशीर मेमन वाला कनेक्शन मैंने आपको बता दिया, पाकिस्तान इनका खुलेआम आना जाना मैंने आपको बता दिया, और 2021 के बाद से एस्टेब्लिशमेंट की सिरे से टोन ही चेंज होगी। वो क्यों टोन चेंज हुई वो भी मैंने आपको बता दी है, और नवाज शरीफ साहब के जो लोग हैं, करीबी लोग हैं, इस चीज के ऊपर क्या दावा कर रहे हैं वो भी मैंने आपको इंतहाई वाज़े तौर के ऊपर बता दिया, और तमाम के तमाम लिंक्स मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिए हैं जो आपको इन तहकीकात को करने में मदद देंगी कि जो मैंने आपके सामने बात रखी है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो मैंने एविडेंस रखे हैं वो लिंक में मौजूद हैं, उनको आप मजीद तहकीक करके आपको सब कुछ पता चल जाएगा, और कि जो मैं बात कर रहा हूँ उसका बैकग्राउंड क्या है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक अलमिया ये है कि इस वक्त यूएई के एम्बेसी भी जो अपनी ट्वीट करती है, इमरान लालिका साहब ने वो ट्वीट की और वो डिलीट, यूएई एम्बेसी ने ट्वीट करके डिलीट की, तो इमरान लालिका साहब ने ट्वीट करके यूएई एम्बेसी से पूछा कि ये ट्वीट क्यों आपने डिलीट कर दिया, स्क्रीनशॉट साथ उन्होंने शेयर किया, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। यूएई के ये डीसैलिनेशन प्लांट गवादर के ऊपर लगाया जा रहा है, जहां पे उमर फारूक जहूर, आर्मी चीफ जनरल बाजवा के साथ और तमाम टॉप बॉसेस उस वक्त जो आपके एस्टेब्लिशमेंट के उनके साथ खड़ा हुआ है, मतलब उनका करीबी ताल्लुक वाज़े तौर के ऊपर जाहिर हो रहा है इस वक्त। ये यहाँ पे खदशे का इजहार किया जा रहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इस तरीके से एक क्रिमिनल, दो चीजें हैं, एक तो ब्लैकमेल हो रही है एस्टेब्लिशमेंट आपकी, और उसमें जाहिर बात है सिर्फ जनरल कमर बाजवा नहीं होंगे, उसके अंदर जाहिर बात है कि और भी एस्टेब्लिशमेंट जब काम करती है तो स्ट्रेटेजिक कंपल्शंस का वो बहाना वैसे तो जूनियर ऑफिसर्स को बताया जाता है, लेकिन ऊपर असल मामला जरूर डिस्कस होते हैं, तो असल मामला जरूर मेरे ख्याल में इस मामले पे डिस्कस हुए गए होंगे।
اور اب آپ تازہ طور کے اوپر جو ہے آپ دیکھیں کہ ایک بول نیوز صرف بول رہا ہے ان کے خلاف، تو آج بول نیوز کے مالک شعیب صدیقی کے خلاف بھی جو ہے وہ میڈیا کیمپین کے آرڈرز میرے ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ دے دیے گئے ہیں، اور وہ میڈیا کیمپین ان کے خلاف بھی چلائی جائے گی، ان کی کریکٹر اسیسینیشن یہ کیمپین ابھی چلائی جائے گی۔ یہاں پہ ایک بہت بڑا خدشہ جو اس وقت سینئر ویٹرنز مجھ سے بات کر کے، بہت سینئر آفیسرز جو مجھ سے بات کر کے، ریٹائرڈ جنرل صاحبان مجھ سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا خدشہ یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ سرونگ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کرمنل جو یہ منی لانڈرنگ کہہ لیں یا منی میکنگ نیٹ ورک جو انٹرنیشنل مافیا ہے اس کا حصہ ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ تو نہیں بن گئی، اس چیز کے وہ خدشے کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ عمر فاروق ظہور جو ہے اس نے ابھی آپ کے سامنے اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ باسز جس کے ذریعے اس نے ویکسین بیچی، جس کے خلاف انہوں نے ظاہری بات ہے جو بھی معاملات وہاں پہ، اور پاکستان واحد چند بہت ہی گنتی کے چند ملکوں میں تھا جس نے یہ ویکسین کو پرائیویٹ بیچنے کے اوپر بھی جو اجازت دی، اور اسپاٹنک ویکسین جو $10 کی مل رہی ہے $80 کی مارکیٹ کے اندر بک رہی تھی، اس میں کس کس نے کتنا پیسہ کمایا، یہ بات پاکستان کے نظام کو جو بھی جانتا ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو پتا ہے کہ نظام کس طرح چل رہا ہے۔ اور ویکسین کو پروکیور کرنے کے لیے جو کنوینر تھے وہ بھی آپ کو بتا دیا، اور یہ جو سیل بنایا گیا جس کو جنرل محمود ہیڈ کر رہے تھے، وہ رجیم چینج سے 4 دن پہلے یا 4 دن بعد میں اس کو ٹوٹل کلوز کر دیا گیا۔ اب یہ بھی بات جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے، اس کی مزید تحقیق کی بھی ضرورت ہے۔ سینئر ویٹرنز یہ خدشہ کا اظہار کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے عمر فاروق ظہور کو، اب تو یہ گھڑی وڑی والا معاملہ تو بالکل جو ہے وہ خام خواہ کے اندر انہوں نے چھیڑا ہے عمران خان صاحب کو، اس کے اوپر میں نہیں جاؤں گا، توشہ خانے کا بھی ارشد شریف شہید نے جواب دے دیا تھا، ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس پہ بھی میں نہیں جاؤں گا۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ عمر فاروق ظہور ایک مہرہ ہے، اس مہرے کو استعمال کیا گیا، اور اس مہرے کے ذریعے خدشات کا یہ اظہار کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو قابو کر کے ڈکٹیشن دی اور اپنے مرضی کے کام کروائے، اور آج دن تک کروا رہے ہیں، اپنی مرضی سے پریس کانفرنس بھی کروا رہے ہیں۔ تو صرف وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ذرائع ان کے علاوہ کہتے ہیں کہ صرف یہ پیسوں کے جو ثبوت ہیں، منی جو کک بیکس کے ثبوت ہیں، یا ان کی انویسٹمنٹس کے ثبوت ہیں، یا ان کے بچوں کو بھی دبئی سے شامل کیا گیا، صرف یہ ثبوت بھی شامل ہیں، لیکن اس کے علاوہ ویڈیوز بھی ایسی کچھ کراچی کی ہیں جو ان کا ذکر جو ہے وہ مریم صفدر صاحبہ اور صفدر اعوان صاحب خود کرتے ہیں اپنے مختلف ویڈیوز کے اندر، جو ہے 2021 میں آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے بڑے اگریسولی ان چیزوں کا ذکر کیا ہوا ہے، ان ویڈیوز بھی اوپن سورسز کے اوپر اویلیبل ہے، ان کی بھی انویسٹیگیشن کی جانی چاہیے۔ اور ان خدشات کا میرے خیال میں جائز یہ ایک خدشات ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ارشد شریف شہید انہی تمام سرکمسٹینشل ایویڈنس کو لے کے جو ہے ایک جامعہ صورت کے اندر پریزنٹ کرنے جا رہے تھے، ڈاکومنٹری بھی بنانے جا رہے تھے، اپنے آئندہ آنے والے ویلاگز میں عجب کرپشن کی غضب یہ جو کہانی ہے اس کو ایکسپوز کرنے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دیا گیا۔ جن چیزوں کے اوپر وہ کام کر رہے تھے وہ تمام چیزیں اس ویڈیو کے لنک کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ آپ لوگوں میں سے جو بھی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں ان کو دعوت ہے کہ اس چیز کو انویسٹیگیٹ کریں، ان تمام لنکس کو جوائن کریں، تو آپ کو کہانی سامنے آتی جو ہے وہ نظر آتی شروع آ جائے گی۔ اس کے علاوہ جو یہ ویکسین پرائیویٹ طور کے اوپر جو کراچی کی کمپنیز ہیں ان کے ذریعے ایکوائر کی گئی، میرے خیال میں ان کی بھی انویسٹیگیشن ہونا کہ اس کے اندر کون شامل ہے۔ ایف اے وی گروپ ہے فیصل واوڈا صاحب کا، اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، علی گورن کمپنی جو ہے ان کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، اے جی بی فارما کا تو میرے خیال میں انٹرنیشنل کمپنی ہے لیکن اس کا بھی تعلق جو ہے انویسٹیگیٹ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ پورے پاکستان میں جس طرح اس ویکسین سے پیسہ کمایا گیا، پوری دنیا میں کمایا گیا۔ عمر فاروق ظہور نے 5 ملکوں کے کو ویکسین بیچی، ان میں سے پاکستان ایک ملک ہے، لیکن پاکستان کو قابو کر لیا گیا، پاکستان کی تمام اداروں کو اس ویکسین کے بیچنے کے اسکینڈل کے ذریعے جو پیسے کمائے گئے اور پاکستان کے لوگوں سے پیسے کمائے گئے، اور انہی پیسوں کے ذریعے پاکستان کی پوری جو آپ نے دیکھا کہ حکومت کے اوپر قابو کر لیا گیا، پاکستان کے اندر تباہی آ گئی، بینک کرپشن کے اس وقت قریب ہے پاکستان۔ تو ان تمام چیزوں کی تحقیقات کرنا وہ انتہائی شدید ضروری ہے، اور یہ تمام لنکس میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ ان لنکس کے مطابق جو بات سمجھ آ رہی ہے وہ انتہائی خوفناک بات ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو دعوت دوں گا کہ اپنا ذہن استعمال کریں، ان کے اوپر ضرور تحقیقات کریں، لنکس موجود ہیں، ان کو پڑھ بھی لیں سٹوریز کو، اور ان ڈاٹس کو جوڑ لیں تو تصویر آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ انشاءاللہ بشرط زندگی اس معاملے پہ اور باقی معاملات کے اوپر مزید بات چیت کرنے کے لیے میں
حاضر ہوں گا آپ کے پاس. اپنا اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.